سوات کے سیاحتی مقام مہوڈنڈ میں سیاحوں سے بھری کشتی الٹ گئی، 5 سیاح جاں بحق، 2 کو زخمی حالت میں نکال لیا، مزید 2 کی تلاش جاری۔ ریسکیو 1112 کے مطابق کشتی میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد سوار تھے۔ اپر چترال کی تحصیل مستوج میں کلاؤڈ بسٹ نے تباہی مچا دی، درجنوں گھروں کو نقصان، کھڑی فصلیں برباد۔ ناران میں دریائے کنہار میں ڈالا بہہ گیا، ٹک ٹاک بنانے والے 5 نوجوانوں کو بروقت کارروائی کر کے بچا لیا گیا۔ اٹک میں طوفانی بارش سے گھر کی دیوار گر گئی، 5 بچے دب گئے، 2 سگے بھائی جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ خیبر کے علاقے شان خیل میں گھر پر آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق اور 3 افراد زخمی۔ دیر بالا کے گاؤں رنگو میں خواتین کے مدرسے پر آسمانی بجلی گر گئی، 20 سے زائد طالبات زخمی۔ جہانیہ میں زیر تعمیر دیوار گرنے سے 1 بچہ اور 2 مزدور جاں بحق ہوئے۔ مونسون ہوائیں ملک میں داخل، کئی روز کی شدید گرمی کے بعد اسلام آباد، مری، گلیات اور ایبٹ آباد میں بارش کا سلسلہ شروع۔ مانسہرہ، سوات اور اٹک سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے، کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، کل ہلکی بارش کا امکان ہے۔ NDMA کے مطابق لاڑکانہ، سکھر، جیکب آباد، خیرپور اور شہید بے نظیر آباد میں بھی کل بارش ہو سکتی ہے۔ سانحہ کاہنہ میں جاں بحق تمام 14 معصوم بچے سپرد خاک، نماز جنازہ میں اہل علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جنازے اٹھنے پر علاقے کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ ایک ہی خاندان کے 3 بچے جاں بحق ہوئے، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا گہرے رنج و غم کا اظہار۔ پنجاب حکومت کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان، زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک نے کہا کہ پنجاب حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ CO ایجوکیشن لاہور کا ٹیوشن سینٹرز کے سروے کا فیصلہ، اکیڈمیز کے ساتھ گھروں میں قائم ٹیوشن سینٹرز کا بھی سروے کیا جائے گا جو 3 روز میں مکمل ہوگا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور سوگ کی تیاری، رسومات کا آغاز 4 جولائی سے ہوگا۔ ایرانی حکومت نے شیڈول جاری کر دیا، علی اکبر کے مطابق 6 جولائی کو ایران بھر میں عام تعطیل ہوگی، 8 جولائی کو ملک بھر میں یوم سوگ بھی منایا جائے گا۔ شہید رہبر کے آخری دیدار کے لیے امام خمینی کے مصلی کے دروازے کھول دیے جائیں گے، 5 جولائی کو تہران میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ایرانی حکام کے مطابق نماز جنازہ میں 150 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ شہید رہبر کا جسد خاکی 8 جولائی کو عراق لے جایا جائے گا، جہاں نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ میں بھی نماز جنازہ ہوگی۔ آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، خطے میں امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ JD وینس نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات بدستور جاری ہیں، بات چیت پہلے سے جاری سفارتی عمل کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے اور دونوں فریق مختلف تکنیکی معاملات پر رابطے میں ہیں۔ MQM نے پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف بھرپور عوامی تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ MQM پاکستان کے مرکزی رہنما انیس قائم خانی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ MQM پہلے مرحلے میں علاقائی سطح پر مظاہروں کے بعد بڑا احتجاج کرے گی۔ انیس قائم خانی نے کہا کہ سندھ حکومت کے خلاف فیصلہ کن عوامی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، احتجاجی تحریک اور بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے تعین کے لیے عوامی رابطے تیز کریں۔ اور انگلینڈ نے کانگو کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر آخری 16 ٹیموں میں جگہ بنا لی۔ فرانس، ناروے اور میکسیکو کی فٹ بال ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں رسائی۔ راؤنڈ آف 32 میں سابق عالمی چیمپئن فرانس نے سویڈن کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کیا۔ امباپے نے 2 گول اسکور کیے۔ ناروے نے آئیوری کوسٹ کو 2-1 سے مات دے کر آخری 16 ٹیموں میں جگہ بنا لی۔ ارلنگ ہالینڈ نے 1 گول اسکور کیا۔ میکسیکو نے ایکواڈور کو 2-0 سے مات دے کر راؤنڈ آف 16 میں قدم رکھ دیے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور سوگ کی تیاری،
रसूमात का आगाज़ 4 जुलाई से होगा। ईरानी हुकूमत ने शेड्यूल जारी कर दिया। अली अकबर के मुताबिक 6 जुलाई को ईरान भर में आम तातील होगी। 8 जुलाई को मुल्क भर में यौम सोग भी मनाया जाएगा। शहीद रहबर की आखिरी दीदार के लिए इमाम खुमैनी के मुसल्ले के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। 5 जुलाई को तेहरान में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक नमाज जनाजा में 150 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है। शहीद रहबर का जस्ते खाकी 8 जुलाई को इराक़ ले जाया जाएगा, जहां नजफ़ अशरफ और करबलाए मौल्ला में भी नमाज जनाजा होगी। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरान के साथ मामला खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, खित्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जेडी वैंस ने दावा किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं। बातचीत पहले से जारी सफारती अमल की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है और दोनों फरीक मुख्तलिफ तकनीकी मामलात पर राब्ते में हैं। MQM ने पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ भरपूर अवामी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में फैसला किया गया कि MQM पहले मरहले में इलाकाई सतह पर मुजाहिरों के बाद बड़ा एहतजाज करेगी। अनीस कायम खानी ने कहा कि सिंध हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन अवामी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। एहतजाजी तहरीक और बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के तयन के लिए अवामी राब्ते तेज़ करें। और इंग्लैंड ने कॉन्गो को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर आखिरी 16 टीमों में जगह बना ली। फ्रांस, नॉर्वे और मैक्सिको की फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। राउंड ऑफ 32 में साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से आउटक्लास किया। एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से मात देकर आखिरी 16 टीमों में जगह बना ली। अर्लिंग हॉलैंड ने 1 गोल स्कोर किया। मैक्सिको ने एक्वाडोर को 2-0 से मात देकर राउंड ऑफ 16 में कदम रख दिए। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा और सोग की तैयारी। रसूमात का आगाज़ 4 जुलाई से होगा। ईरानी हुकूमत ने शेड्यूल जारी कर दिया। अली अकबर के मुताबिक 6 जुलाई को ईरान भर में आम तातील होगी। 8 जुलाई को मुल्क भर में यौम सोग भी मनाया जाएगा। शहीद रहबर की आखिरी दीदार के लिए इमाम खुमैनी के मुसल्ले के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। 5 जुलाई को तेहरान में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक नमाज जनाजा में 150 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है। शहीद रहबर का जस्ते खाकी 8 जुलाई को इराक़ ले जाया जाएगा, जहां नजफ़ अशरफ और करबलाए मौल्ला में भी नमाज जनाजा होगी। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।